بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات کے سامنے اس وقت فقہ شافعی کی مشہور و معروف کتاب فتح المعین موجود ہے، اور اس میں سے آپ کتاب الحج پڑھ رہے ہیں۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور صاحب کتاب نے اس کو کتاب الصوم کے بعد نقل کیا ہے، اس لیے کہ ایک قول یہ ہے کہ روزہ حج سے افضل ہے، اور حدیث پاک میں بنی الاسلام علی خمس جو حدیث ہے، اس میں حج کا تذکرہ روزے کے بعد ہے۔ حج کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماقبل کے اور آئندہ کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جس بندے کے لیے حاجی دعا کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے، جو شخص اس فریضے کو ادا کرے اور لوگ اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے محفوظ رہے، یعنی اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حج کے اعمال تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے۔ جیسے کہ صفا مروہ کی سعی ہے، بظاہر دوڑ لگانا ہے، لیکن اس کو رکن کا درجہ دیا گیا ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور دیگر جو حج کے اعمال ہیں وہ سب تعبدی ہیں، اگرچہ بعض حضرات نے افعال حج کی حکمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا افعال حج کے حکمتوں کے بارے میں، تو انہوں نے اس کی کچھ حکمتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن فی الجملہ حج کے اعمال تعبدی ہیں۔ حج ہوا بفتح اولہ و کسرہ، یہ ہاتھ پر آپ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حج بھی پڑھ سکتے ہیں، حج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس کے معنی لغت میں قصد کے ہیں، لغتاً القصد، قصد کرنا، یا پھر قابل تعظیم اور عظمت کی جگہ پر، عظمت کی جگہوں کا کثرت سے قصد کرنا، یعنی القصد الی شیء یقصد تعظیم، چاہے کعبۃ اللہ ہو یا اس کے علاوہ، جس چیز کی بھی عظمت کی جاتی ہے، تعظیم کی جاتی ہے، اس کے قصد کا نام حج ہے لغوی اعتبار سے۔ اسی کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے، لغتاً القصد او کثرتہ الی من یعظم،
وشرعا قصد الکعبۃ للنسک الآتی، اور حج کے شرعی معنی کعبۃ اللہ کا قصد کرنا ان عبادتوں کے لیے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، حج کے لیے، عمرے کے لیے کعبۃ اللہ کے قصد سے مکۃ المکرمہ پہنچنا اور حرم جانا، اس کا نام شرعی طور پر حج ہے۔ وَهُوَ مِنَ الشَّرَائِعِ الْقَدِیمَةِ، حج صرف اس امت کے لیے مشروع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ امت محمدیہ کے دنیا میں آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں حج کی مشروعیت تھی۔ اسی لیے آپ کے صاحب کتاب نقل فرما رہے ہیں، وروی ان آدم علیہ السلام حج 40 حجۃ من الہند ماشیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے چلتے ہوئے 40 حج کیے۔ یہ بات صاحب کتاب کے نقل کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے حج مشروع ہے۔ وَأَنَّ جِبْرَائِیل قَالَ لَهُ، اور اگلی جو بات ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں، وہ اس بات کو دلالت کر رہی کہ کعبۃ اللہ کا طواف یہ بھی حج میں داخل ہے، اور پہلے سے ہی کعبۃ اللہ کا طواف جاری ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، ان الملائکۃ کانوا یطوفون قبلک بہذا البیت 7000 سنۃ، تو گویا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اور آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی کعبۃ اللہ کا طواف ملائکہ کر رہے تھے۔ تو ملائکہ اس بیت اللہ کا طواف آپ سے پہلے 7000 یعنی کتنا؟ 7000 سال سے کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بیت اللہ کا طواف تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے، اور حج یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مشروع، اسی لیے کہا وَأَنَّ الْحَجَّ مِنَ الشَّرَائِعِ الْقَدِیمَةِ، اس امت کی خصوصیت نہیں ہے۔ قال ابن اسحاق فرماتے ہیں، لم يبعث اللہ نبیا بعد ابراہیم علیہ السلام الا حج، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس بھی نبی کو مبعوث فرمایا ان میں سے سب نے حج کیا، ہر ایک نے حج کیا۔ والذی صرح به غیرہ، اور ابن اسحاق کے علاوہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ انہ ما من نبی الا حج، کہ جو بھی نبی بنا اس نے حج کیا، البتہ خلافا لمن استثنى ہودا وصالح، برخلاف ان حضرات کے کہ بعض حضرات نے حضرت ہود علیہ السلام کو مستثنیٰ کیا ہے کہ انہوں نے حج نہیں کیا ہے، لیکن عام طور پر جو بات نقل کی جاتی ہے، جو ابن اسحاق کے علاوہ نے نقل کی ہے، کہ ہر نبی نے حج کیا ہے۔ حج نماز سے افضل ہے یا نماز حج سے افضل ہے؟ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ مِنْهُ، کہ نماز
حج سے افضل ہے، اور حج کے علاوہ دیگر جو بدنی عبادتیں ہیں ان تمام میں نماز افضل ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الاعمال افضل، تو حضور نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ لوقتها۔ البتہ اس سلسلے میں قاضی حسین صاحب کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حج نماز سے بھی افضل ہے اور دیگر عبادتوں سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ حج بیک وقت مالی اور بدنی عبادت ہے، اس لیے حج نماز سے افضل ہے، ایک قاضی حسین صاحب کی رائے ہے۔ وفرض فی السنۃ السادسہ علی الاصح، حج کی فرضیت آساقول کے مطابق سن ہجری 6 میں ہوئی۔ وحج صلی اللہ علیہ وسلم قبل النبوۃ وبعدها وقبل الحجرۃ حججا لا يدرى عددها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے بے شمار حج کیے، اس کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ حج صورتاً حج تھا، حج کے جو قوانین ہیں شرعی، اس اعتبار سے یہ حج نہیں تھے۔ البتہ سب سے پہلے ایسا، بلکہ نبوت کے بعد، ہجرت کے بعد، نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے تو حج کیے تھے، لیکن ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا، وبعدها حجۃ الوداع لا غیر، ایک ہی حج کیا، اس کے علاوہ کوئی حج نہیں کیا ہے، اس سے پہلے تو حج کیے۔ اب صاحب کتاب ایک اہم بات کے اشارہ فرما رہے ہیں کہ حدیث مشہور ہے، من حج هذا البیت خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، کہ جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسی دن اس کو جنا۔ یہ اس حدیث کے الفاظ بالکل عام ہیں، حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حاجی گناہ صغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے اور گناہ کبیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حاشیۃ البجیرمی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، والحج یکفر الصغائر والکبائر حتی التبعات علی المعتمد، کہ حج صغیرہ کبیرہ یہاں تک کہ آدمی کے حقوق کے لیے بھی کفارہ بن جاتا ہے، جبکہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے۔ تو حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی بتلا رہے ہیں، اسی لیے قال شیخنا فی حاشیۃ الایضاح، صاحب کتاب جب بھی قال شیخنا فرماتے ہیں تو اس سے مراد شیخ ابن حجر حیتمی صاحب تحفہ مراد ہوتے ہیں، اور الایضاح فی المناسک یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حج کے احکام کے سلسلے میں مستقل کتاب ہے، اس پر حاشیہ بھی شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور حاشیۃ الایضاح پر اور ایک حاشیہ ہے، وہ شیخ ابن حجر حیتمی کا رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے بلکہ شیخ ابن تیمیہ کا ہے، لیکن مشہور حاشیۃ الایضاح جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد شیخ ابن حجر حیتمی کا حاشیہ مراد ہوتا ہے۔ تو قال شیخنا فی حاشیۃ الایضاح، اس میں شیخ فرماتے ہیں کہ قولہ کیوم ولدتہ امہ، کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں نا کہ حاجی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو اسی دن جنا ہو، یشمل الطبیعات، مطلب یہ ہے کہ
گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ حق الآدمی کے معافی پر بھی مشتمل ہے، یعنی آدمی کے حقوق بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو حدیث کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے۔ اور آگے یہ بھی نقل کیا ہے وَوَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَایَةٍ، کہ ایک روایت کے اندر لفظ طبیعات کی تصریح بھی ہے، صراحت بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حاجی گناہ کبیرہ سے پاک ہوتا ہے، گناہ صغیرہ سے پاک ہوتا ہے، اور حق الآدمی سے بھی پاک ہو جاتا ہے، چاہے حق چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو۔ طبیعات کے معنی وہی حق الآدمی صغیرۃ او کبیرۃ۔ لیکن اچھا حدیث میں اس کی صراحت ہے، وَأَفْتَى بِهِ بَعْضُ مَشَائِخِنَا، اور ہمارے بعض مشائخ نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہے کہ حج سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے ایک اصول ہمیشہ سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ اعمال کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، حقوق الآدمی معاف نہیں ہوتے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور کبیرہ گناہوں کے لیے معافی اور توبہ شرط ہے، کسی عمل سے معاف نہیں ہوں گے۔ جہاں پر بھی گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے اعمال کی وجہ سے، وہاں پر علماء اور ہمارے فقہا صغیرہ گناہ مراد لیتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اندر شیخ کی وضاحت کے مطابق مکمل گناہ معاف ہو رہے ہیں، اسی لیے آگے کہا لیکن ظاہر کلامہم یخالفہ، کہ فقہا کا کلام اس بات کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی فقہا کے مطابق حق الآدمی معاف نہیں ہوگا حج کی وجہ سے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن حدیث کے الفاظ کے مطابق معاف ہو جائے گا۔ تو اب حدیث کے اعتبار سے سب معاف، اور فقہا کے قاعدے کے مطابق صرف صغیرہ معاف، یا حقوق آدمی معاف نہیں، گناہ معاف، حق الآدمی معاف نہیں۔ اس لیے آگے کا والاول اوفق بظواہر السنہ، پہلی بات جو ہے جس کے بارے میں ہمارے بعض مشائخ نے فتویٰ دیا ہے نہیں بالکل سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، وہ تو حدیث کے ظاہری الفاظ کے موافق ہے، وہ بات نہیں، حدیث کے الفاظ سے جو پتہ چل رہا ہے کہ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، اس کے مطابق بعض حضرات نے فتویٰ دیا، تو ان کا فتویٰ حدیث کے بظواہر السنہ سے، حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس کے زیادہ موافق ہے کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ والثانی، اور جو فقہا کا کلام ہے جو اس کی ماقبل کی بات کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اوفق بالقواعد، وہ قواعد کے زیادہ موافق ہے۔ قاعدہ تو یہی ہے کہ اعمال کی وجہ سے حق الآدمی معاف نہیں ہوتا ہے، تو قاعدے کے مطابق فقہا کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ حج کی وجہ سے حق الآدمی معاف نہیں ہوگا، اور ظاہری الفاظ جو حدیث کے اس کے مطابق وہ مشائخ کی بات ہے جس کے سلسلے میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اور ہمارے شیخ کی جو وضاحت ہے وہ ہے کہ حق الآدمی بھی معاف ہو جائے گا، اس لیے کہ حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اسی لیے کہہ رہے ہیں ثم رأیت بعض المحققین نقل الاجماع علیہ، اسی لیے میں نے بعض محققین کو دیکھا کہ انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ حج کی وجہ سے حق الآدمی معاف نہیں ہوگا، یعنی قواعد کے مطابق جو بات ہے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ حق الآدمی معاف نہیں ہوگا، اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ میں نے بعض محققین کو دیکھا کہ انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اب ایک طرف اجماع ہے اور ایک طرف ہمارے بعض مشائخ نے حدیث کے ظاہری الفاظ کا اعتبار کر کے فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہہ رہے وَبِهِ يُنْدَفَعُ الْإِفْتَاءُ الْمَذْكُورُ تَمَسُّكًا بِالظَّوَاهِرِ، کہ حدیث کے ظاہری الفاظ کو دلیل بنا کر جو مذکورہ فتویٰ ہے، یعنی وَأَفْتَى بِهِ بَعْضُ مَشَائِخِنَا میں، وہ فتویٰ اس اجماع کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اجماع نقل کیا ہے، تو وہ بھی ہے وَبِالْإِجْمَاعِ، اجماع کی وجہ سے حدیث کے ظاہری الفاظ کی بنیاد پر جو ماقبل میں فتویٰ دیا گیا ہے وہ فتویٰ باقی نہیں رہتا، لہذا یہ اجماع یہ ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث مطلق ہے، اس سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ سارے گناہ معاف ہوں گے، حق الآدمی بھی معاف ہوگا، یہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے، لیکن فقہا کا کلام اس کی مخالفت کر رہا ہے،
فقہا تو کہتے ہیں کہ حق الآدمی معاف نہیں ہوگا، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح اعمال کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے تو توبہ شرط ہے۔ اب تعارض ہو رہا ہے، تو بات نقل یہ کی کہ فقہا کی جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ معاف ہوگا اور حق الآدمی بھی معاف ہوگا، وہ حدیث کے ظاہری الفاظ کے زیادہ قریب تر بات ہے، اور فقہا جو مخالفت کر رہے ہیں وہ قاعدے سے زیادہ قریب تر بات ہے۔ اور پھر جب اجماع نقل کیا گیا ہے تو اس اجماع کی وجہ سے پھر وہ جو فتویٰ ہے وہ افتیٰ بہ بعض مشائخنا والا تو تمسکا بالظواہر، یعنی حدیث کی بنیاد پر حدیث کو کے الفاظ کے ظاہر کو دلیل بنا کر جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ اجماع کی وجہ سے اب باقی نہیں رہتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا رد ہو جاتا ہے۔